جانے کائنات فرماتے ہیں کہ فتنے ایسے آئیں گے جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے، صبح آدمی مومن ہوگا اور شام کو کافر، شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر۔ وہ اپنا دین تھوڑی سی دنیا کے بدلے بیچ ڈالے گا۔ یہ روایت مسند احمد اور حدیث کا نمبر 18709۔ یہ فتنے کہاں ہیں اور ان کا تعارف کیا ہے؟ سامعین کرام، یہ فتنے باہر سے نہیں آتے، یہ فتنے ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو گئے ہیں۔ بچہ ہمارے پاس بیٹھا ہے مگر اس کی سوچ دشمن کے ساتھ ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھنی ہوگی۔ آنکھیں تو کتاب پر ہیں مگر دل یوٹیوب کے فتنہ گھروں کے ساتھ ہے۔ یاد رکھیے گا، جسم ہمارا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ آپ کے مسائل اور ان کا حل میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آج کی ہماری اس گفتگو کا موضوع ہے کہ فتنوں کا تعارف، اس پر ہم کچھ بات کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ وہی دور ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے صدیوں پہلے خبر دے دی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، سَتَكُونُ فِتَنٌ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا۔ جانے کائنات فرماتے ہیں کہ فتنے ایسے آئیں گے جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے، صبح آدمی مومن ہوگا اور شام کو کافر، شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر۔ وہ اپنا دین تھوڑی سی دنیا کے بدلے بیچ ڈالے گا۔ یہ روایت مسند احمد اور حدیث کا نمبر 18709۔ یہ فتنے کہاں ہیں اور ان کا تعارف کیا ہے؟ سامعین کرام، یہ فتنے باہر سے نہیں آتے، یہ فتنے ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو گئے ہیں۔ بچہ ہمارے پاس بیٹھا ہے مگر اس کی سوچ دشمن کے ساتھ ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھنی ہوگی۔ آنکھیں تو کتاب پر ہیں مگر دل یوٹیوب کے فتنہ گھروں کے ساتھ ہے۔ یاد رکھیے گا، جسم ہمارا ہے مگر نظریہ غیروں کا ہے۔ یہی تو نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تھا کہ ایمان اور کفر کے درمیان فاصلہ اب دن اور رات جتنا رہ گیا ہے۔ اب میں فتنوں کی جو بڑی شکلیں ہیں اختصار کے ساتھ ان کو ذکر کرتا ہوں۔ قادیانی فتنہ، یہ اسلام کے لبادے میں اسلام کے جگر کو کاٹتے ہیں۔ یہ ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو ٹوک فرما دیا کہ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، بے شک میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ روایت صحیح البخاری حدیث نمبر 3535 ہے۔ جو اسے مانے وہ مسلمان نہیں، یعنی جس کو قادیانی اپنا نبی بولتے ہیں، اور جو اس میں شک کرے وہ ایمان سے محروم ہے۔ اور ان فتنوں کے ساتھ ساتھ ایک فتنہ منکر حدیث چکڑالوی، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن مانتے ہیں مگر قرآن ہی کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ یہ سورۃ الحشر کی
آیت نمبر 7 ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس بابت واضح تنبیہ موجود ہے۔ حضور نے فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، خبردار مجھے قرآن کے ساتھ اس جیسی ایک اور چیز یعنی سنت بھی دی گئی ہے۔ یہ روایت سنن ابی داؤد، حدیث کا نمبر ہے 4604۔ یعنی حدیث کو رد کرنا دراصل قرآن کو رد کرنا ہے۔ اور ان فتنوں میں ایک فتنہ نیچری لبرلزم، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کو جدید بناؤ دور اور وقت کے تقاضوں کے مطابق، لیکن اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان کیا، کیا فرامین ہے میرے رب کے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی دین چاہے گا اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 85۔ اسلام کو زمانے کے مطابق نہیں بنانا، زمانے کو اسلام کے مطابق ڈھالنا ہے، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت۔ اس بابت سلف صالحین صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی مجمعین کی تنبیہ میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فتنوں کے ماہر صحابی ہیں، فرمایا کرتے تھے کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر مخافۃ ان یدرکنی۔ یہ فرماتے ہیں کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے اور میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا، تاکہ کہیں وہ یعنی شر مجھے نہ پکڑ لے۔ یہ حدیث بھی بخاری شریف میں ہے، حدیث کا نمبر 3606 ہے۔ یعنی جو فتنوں کو پہچان نہ سکے وہ لازماً ان میں پھنس جائے گا، اس لیے فتنوں کو پہچاننا، ان کا ادراک ہونا، ان کے بارے میں معلومات ہونا ضروری ہے، تبھی ان سے بچا جا سکتا ہے۔ اس سارے گھٹن کے ماحول میں اور فتنوں کے اس دور میں ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں قرآن و سنت کو زندہ کریں، اپنی اولاد کو، اپنے رشتہ داروں کو، گھر والوں کو، متعلقین کو، شاگردوں کو، جاننے والوں کو، تعلق داروں کو نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت سنائیں، تاکہ وہ نیٹ فتنوں کے بجائے ایمان کی خوشبو میں سانس لیں۔ اور ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات دلوں میں بٹھا دو کہ اسلام پورا ہے، اسلام کامل ہے، اسلام اکمل ہے، اسلام مکمل ہے، دین کامل ہے، اس میں رد و بدل حرام ہے۔ اپنی گفتگو کو آخر کی طرف لے کر جاتے ہوئے دعوت فکر اور اپیل کے ساتھ اجازت کا طالب ٹھہروں گا کہ یاد رکھو، اگر آج ہم نے اپنی نسل کو فتنے سے نہ بچایا، ان کو معلومات نہ دیں، یہ چیزیں ان تک نہ پہنچائیں، ایسا ماحول ان کو فراہم نہ کیا، تو کل یہی نسل ہمیں قبر پر کھڑے ہو کر کہے گی ابا جان آپ نے ہمیں موبائل تو دیا مگر ایمان نہ دیا، ایمان کیسے ضائع ہوتا ہے یہ نہ بتایا، ایمان کی حفاظت کا طریقہ کیا ہے یہ نہ سمجھایا۔